بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، اور جو نئے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حسن سلوک۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں لوگوں کو آپس میں اچھا سلوک کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ مذہب اسلام ہمیں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ حسن سلوک کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ عمدہ، اچھا اور پسندیدہ رویہ اپنانا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے بعد ماں باپ کا، اور پھر دوسرے رشتہ داروں کا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، بڑوں کا ادب و احترام کرے اور چھوٹوں پر نرمی کرے۔ اپنے مال و دولت سے ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں اپنے والدین کا ہر حکم ماننا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن پاک میں 12 آیات ایسی ہیں جن میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر فرمایا، تمہاری خدمت اور حسن سلوک کی سب سے پہلی حقدار تمہاری ماں ہے، اس کے بعد تمہارا باپ، اور پھر درجہ بدرجہ تمہارے دوسرے رشتہ دار۔ ہمسائے یا پڑوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ پڑوسی اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، مسلم ہوں یا غیر مسلم، سب ایک دوسرے کے ہمسائے کہلاتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ رات کو بھوکا سویا ہو اور اس نے خود پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ترجمہ: قریبی ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ کائنات کا یہ نظام ایک دوسرے کے تعاون سے چل رہا ہے اور ہر انسان دوسروں کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دکھ تکلیف میں دوسروں کے کام آئیں اور خاص طور پر اپنے پڑوسیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں اور ان کی عزت کریں، ان کے جان و مال کی حفاظت کریں، ضرورت مند پڑوسی کی ضرورت پوری کریں، مصیبت کے وقت ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں اور کبھی بھی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔